جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لے، مجذوب بنا دے، جسے اس دنیا میں کوئی چیز لذت نہ دے، اسے کیا پڑی ہے کہ یہ اس جو ایک ایسی دنیا جسے اللہ تعالیٰ خود کھیل اور تماشا کہتا ہے وہ اس کے پیچھے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مجذوب صرف اور صرف اللہ کے مشاہدے میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی جو عقل ہوتی ہے، اس کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ اتنے ہائی ہو جاتے ہیں کہ وہ میچ ہی نہیں کرتے اس دنیا میں، اور پھر وہ لوگ اس کو مجنوں اور پاگل سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس سالک وہ ہوتے ہیں جو یہ راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں۔ دنیا داری کے ساتھ وہ اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے 42 کی 13 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اور جو مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کی بالکل رہنمائی کرتا ہوں۔ تو وہ تو دوسرے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، وہ ہو گئے مجذوب، ان کا ایک مرتبہ ہی الگ ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ وہ کسی مجذوب نے ہی کہا ہے، کسی مجذوب نے یہی کہا ہے کہ ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا اللہ جانے، میرا خدا جانے۔ لیکن اب جب ہم آ جاتے ہیں سالک پہ، تو سالک کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنا دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلیں، اور اسی کوشش میں سالک شریعت کو، اپنی طریقت اور شریعت کو بالکل پکڑ کے چلتا ہے، اور اپنے ہوش اور حواس میں اپنی فیملی، اپنے ارد گرد جو بھی رشتہ دار ہیں، اپنے دوست، عزیز اقارب، جو بھی لوگ ہیں اس کے آس پاس، ان کے ساتھ معاملات میں بھی کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی شریعت اور طریقت پہ بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سارے رشتے نبھاتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ جتنا آپ اچھا چلو گے آپ کو ریئیکشن میں ظاہر سی بات ہے شیطان بھی تنگ کرے گا، اور شیطان کے مختلف چالوں پہ کو توڑتے ہوئے، ان کو ہراتے ہوئے یہاں پہ چل کے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ سالک مسلسل جد و جہد میں رہتا ہے۔ سالک اصل جہادی ہے، جو جہاد مسلسل کرتا رہتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں، اور اس کی جہاد میں نفس ہوتا ہے، اور وہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں، مجھ سے غلطی سے بھی ایسا کام نہ ہو جائے، میں شیطان کے کسی وسوسے میں نہ آ جاؤں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسوا ہوں۔ تو وہ رسوا ہونے کے ڈر سے وہ اپنا ہر قدم، ہر پل اللہ کے ذکر میں وہ رہتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے۔ بالکل اس کے برعکس مجذوب تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ سرنڈر کر کے کہیں ویرانے میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس پر جب تک وہ مجذوب ہے اس پہ کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، کوئی طریقت لاگو نہیں ہوتی، نہ وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ اس کی کوئی ظاہری عبادت ہوتی ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عام لوگ کبھی بھی مجذوب کو فالو نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد تقلید کبھی بھی
مجذوب کی نہیں ہو سکتی، لیکن سالک کو دیکھتے ہوئے آپ فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ مجذوب نہ شریعت میں رہتا ہے نہ طریقت میں رہتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ باطنی ہوتا ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ کو جو نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا پاگل پن نظر آتا ہے، اور پاگلوں کے پیچھے چلنا خود ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ خود غلط راستے پہ چلیں گے۔ لیکن وہیں اسی جگہ پہ ایک سالک ہے، سالک کو آپ فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت طریقت پہ بالکل چلتا ہے، وہ عبادات بھی ظاہری کرتا ہے، اس کے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ مثالی ہوتے ہیں، وہ ایک رول ماڈل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مسلسل جدوجہد میں رہنا تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا عمل کرنا ہے دین میں، کیا نہیں کرنا، اس کو جو فالو کرتا ہے وہی تو سالک ہے، وہی تو ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنی برائیوں اور جو چیزیں جو آپ کے اندر میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کو ہراتے ہوئے، وسوسوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی خوشنویدی حاصل کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ تو رول ماڈل اگر دنیا میں معاشرے میں ہوتا ہے تو وہ سالک ہوتا ہے، سالک کو بالکل فالو کر سکتے ہیں، لیکن مجذوب کو فالو کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ مجذوب اللہ اور مجذوب کا آپس میں کنیکشن ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی بھی ایسا آپ کو کوئی بندہ اللہ کا نظر آئے جسے آپ مجنوں سمجھ رہے ہو یا مجذوب سمجھ رہے ہو، آپ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چاہے وہ مجنوں ہو چاہے وہ مجذوب ہو، اس پہ کبھی ہنسنا نہیں ہے، اس کو کبھی ایذا نہیں دینا، اس پہ کبھی ہنسی مسخر نہیں کرنا۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ کریں، کیونکہ اس کی بد دعا اور اس کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجذوب نکل گیا اور آپ کو بد دعا دے دی تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ اس لیے کبھی بھی ایسے بندوں کے ساتھ کوئی مسخر نہیں کرنی چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کپڑے دینے چاہیے، ان کا علاج معالج کرنا چاہیے۔ یہ اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہر کسی کے یہ سمجھے کہ زندگی میں یہ موقع نہیں آتا کہ وہ مجذوب سے ملے اور اس مجذوب کی خدمت کرے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں، مشکل ہوتا ہے۔ اور سالک تو نظر آ رہا ہے، جو مرشد ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے دین پہ چل رہا ہے، وہ رول ماڈل ہے، اس کو فالو کرو، جتنا ہو سکے اس سے سیکھو، اس کو اپنا مرشد بناؤ، اس میں جو روحانیت کی چیزیں ہیں وہ فیض لو ان سے۔ تو سالک اور مجذوب میں یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو کھول کے بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے لیے سالک بھی وہی، مجذوب بھی وہی، قطب بھی وہی، مست قلندر بھی وہی، ہمارے لیے جو غوث بھی وہی، ہمارے لیے جو لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، پیر مرشد، ہر چیز وہی، ایک ہی چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کا تو کوئی دین کے ساتھ واسطہ تھوڑی ہے۔ عام لوگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بھائی کسی نہ کسی کو فالو کر کے چلتے رہیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر ایک انسان پہ، ہر ایک مسلمان، ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت، ہیومن پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دیکھ بھال کے گزارے۔ ایسا نہیں کہ بہتی گنگا بس چل رہی ہے، چلنے دو، نہیں، جو بھی عمل کرتے ہو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ خود پہ علم نہیں، اگر سمجھتے ہو کہ ہمیں ایسے بھی لوگ ہیں
جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مزدور ہیں جن کو کچھ لیکن وہ کم سے کم تھوڑا بہت، جب یہ اپنے لیے اتنا کر سکتے ہو، کاریگر بن گئے، یا روزی روٹی کے لیے چھوٹے بڑے کام بھی کر لیتے ہو نا، مزدوری بھی کرتے ہو، تو زندگی کے جو معاملات دوسرے ہیں، جو بیہیویئرس ہیں، جو دین ہیں، جو قانون ہیں، اس پہ بھی تھوڑی بہت اگر مزدوری کر لو تو اس میں کیا برائی ہے؟ جا کے ایک دو جگہ پہ جاؤ، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، لوگوں سے پوچھو، ایک مولوی ہے، دوسرا مولوی ہے، 3-4 مولویوں سے پوچھو، پتہ چل جائے گا کہ کتنے اس میں سے راستے نکلتے ہیں۔ اور خدا دیکھیں، اللہ نے قرآن شریف میں جب کہا ہے نا کہ جو لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عام بندے کیسے رجوع کریں گے، عام بندے کو کوئی علم ہی نہیں ہے، عامی لوگ جو ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو کچھ پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، تو یہ دین کے شریعت کے معاملے میں کیسے پوچھیں گے کسی کی، یہ تو آرام سے ٹھگ لیے جائیں گے۔ تو ان کا جواب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، جیسے میں شروع میں ہی بتائی کہ 42 کی 13 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں کہ جو مجھ سے رجوع کرتا ہے میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر کوئی رجوع کر رہا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے رجوع کرنا، بس چاہنا یہ ایک چیز ہے، آگے تو چیزیں اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، راستہ تو اللہ بناتا ہے، آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ لوگ تو بڑے سکندر بنے ہوئے ہیں نا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ ہماری محنت کے ساتھ، محنت ہم نے کی ہے، ہم نے جستجو کی ہے، ہم نے خون پسینہ بہایا، اس لیے مجھے یہ ملا ہے، مجھے یہ فلاں چیز ملی۔ جاہلو پاگل، یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، یہ ایسے پاگل اور جاہل لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ اپنی اس سے محنت سے ملا ہے، نہیں، یہ عطا ہے اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اللہ سے رجوع کروں اور اس کو جواب نہ ملے، جواب ملے گا، یہ کوئی معاملہ، یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو چاہیے دیکھیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، صحیح اور غلط سب چیز پڑی ہوئی ہے، بس پریارٹی نہیں ہوتی، سوچنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ سارا دن صبح اٹھتے ہو، روزی روٹی کے چکر میں نکل پڑتے ہو، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسرا ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے پاس، جیب میں پڑی ہوئی ہے، ایک پورا ہوتا ہے کام، پھر دوسرے کی پریشانی، دوسرا پورا ہو گیا، تیسرے کی پریشانی تب ختم ہوتی ہے جب مر جاتے ہو، اس دن پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ختم، ہر چیز ختم۔ تو جب تک مرتے نہیں ہم تب تک پریشان رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لی ہوئی ہے کہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس پہ پریشان ہو رہے ہو، اور جو آپ کے ذمہ ہے اس کا سوچ ہی نہیں رہے۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بیہیویئر، معاملات، سچ جھوٹ میں فرق کرنا، یہ معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ رجوع کریں اللہ کے ساتھ، اللہ بالکل جواب ملے گا، کیسا نہیں ملے گا؟ اگر قرآن کو مانتے ہو، اگر کوئی بھی بندہ قرآن کو مانتا ہے اور رجوع اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو جواب ملے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ عام ہی لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ہے فلاں ہیں، ڈھمکڑا، کچھ نہیں ہے ایسی باتیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگ خود رجوع کرتے ہی نہیں، کچھ لوگ اللہ سے رجوع نہیں کرتے، کچھ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کھینچتے، تو وہ بیچ والے لوگ تو نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ یا تو پھر اللہ ڈائریکٹ کھینچ لے، وہ تو اپنی اس کی منشا ہے، مرضی ہے، یا آپ خود رجوع کریں۔ بیچ والا تو ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ قرآن شریف بار بار یہی بتاتا ہے ہمیں، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ مجذوب اور سالک، ان دونوں میں امید کرتا ہوں آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اور آئندہ کے لیے اگر کوئی بھی آپ سے ڈسکس کرے، کیونکہ آپ القرآن مرشدین کے فالوورز ہیں، تو
جو بھی پرانے فالوورز ہیں جنہوں نے اتنے سارے میرے ویڈیوز دیکھے ہیں، بیانات سنے ہیں، تو ان کی ووکیبلری بہت اچھی ہو گئی ہوگی، ان کی ٹرمنالوجی بڑی کلیئر ہو گئی ہوگی مختلف معاملات میں، خاص طور پہ صوفیزم میں. تو یہ بھی آج سالک اور مجذوب بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اور مجھے امید ہے، اور میں یہ ہمیشہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ اور ایزی لفظوں کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اصل جو ان کی میننگس ہے وہ یہ ہے، اور جو لینگویج کرپشن ہے ان کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، ان تک بات بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.